کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی بولیے اور جو بھی بہرحال الگ الگ مولد نام سے بھی آج کل انگلش وغیرہ میں یار مولد مناتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے غلط ہے تو وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ یاد رکھیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی تفریق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات کی ہوئی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، کل کا لفظ آ گیا، اور کل ساری بدعتیں گمراہی اور ساری گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو لہٰذا یہاں کل میں آپ نے تفرق نہیں کیا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ساری بدعت گمراہی سوائے بدعت حسنہ کے نہیں۔ کل جب کہہ دیا تو عربی میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ساری بدعتیں گمراہی ہے اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، تو لہذا بدعت حسنہ۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بدعت حسنہ دنیا میں تو حسنہ ہے لیکن آخرت میں رونا ہے۔ حسنہ بولے تو وہ اردو والا حسنہ بولے آخرت میں رونا ہے، یاد رکھیے یہ بالکل درست نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بدعت حسنہ یہ صحیح چیز نہیں، یاد رکھیے، ایسی کوئی بدعت ثابت نہیں ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ لوگ بولتے، مطلب بری بدعت اور اچھی بدعت۔ کسی زمانے میں بہرحال مثال دی تھی میں نے، لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ کوئی اگر یہ کہ اچھا گوبر اور برا گوبر، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ گوبر حسنہ اور گوبر سیئہ، گندا گوبر اور اچھا گوبر۔ گوبر لفظ آ گیا تو سمجھیں، اچھا نالی کا پانی اور برا نالی کا پانی، ہے کوئی ایسی تفریق؟ نالی کا پانی نالی کا پانی رہتا، وہ اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ بوٹل اچھی بری ہو سکتی ہے، اس میں ڈالا جائے وہ پانی اچھا برا نہیں، وہ گندا ہی ہوتا ہے، تو ایسی تفریق ہے۔ بدعت گمراہی ہے، بدعت کرنے والوں کو اللہ کے رسول حوض کوثر سے اپنے سے دور کریں گے، اور آپ بول رہے اچھی بدعت۔ اچھا وہ اچھی بدعت کرنے والے کا نام کیا رہیں گا؟ بدعتی۔ اچھی بدعت کرنے والا میرا بھائی، بری بدعت کرنے والا میرا بھائی، ارے بدعتی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ساری بدعتوں کو گمراہی قرار دیا، تو لہٰذا اچھی بدعت ہے کہہ کر بدعت حسنہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا حسنہ کا معنی نیک اچھائی کرتے کرتے پورا دین ہی بدل جائیں گا، چونکہ پھر 11ویں شریف بھی بدعت حسنہ ہے، پھر فلاں بھی بدعت حسنہ ہے، پھر یہ بھی بدعت حسنہ ہے، پھر وہ بھی بدعت حسنہ ہے، بس سب بدعت حسنہ بول کے پورے دین کو ہی تبدیل کر دیں گے۔ کل کی کل تمام بدعتیں گمراہی ہے، تمام گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تعمیر بھی ایک نیک کام ہے، چاہے وہ لوگ آپ کی جماعت یا مسلک کے ہو یا نہ ہو، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، لیکن گزارش میں یہ کروں گا کہ ایسی مسجدوں کو آپ تعاون کریں جن مسجدوں میں واقع میں وہ کام ہوتا ہو جس کام کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دیا کسی کو جا سکتا ہے، جیسا مثال کے طور پر ایک انسان مسجد بنا رہا ہے، ٹھیک ہے میری جماعت سے نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے دین کا کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو آپ بالکل اس کے اس کام کے اندر پیسہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہی چیز ان کے لیے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا نان مسلم ہم کو اپنے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی انسان جو حلال کماتا ہے، یاد رکھیے، وہ اپنے حلال پیسے میں سے ہماری مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دے سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے طے کیا کہ ہم مسجد حرم کو بنائیں گے، طے کیا گیا مسجد کے حرم کو چونکہ بنانا ہے تو حرام پیسہ نہیں لگے گا، تو کوئی اپنی جو لوگ اپنے غلاموں سے جو ہے زنا کرواتے تھے وہ پیسہ استعمال نہیں کریں گا، سود کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا، شراب کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا، دھوکے کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا، چوری کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا، ڈاکے کا پیسہ استعمال نہیں کریں گا، سب نے XYZ پلان کر لیا۔ اب وہ یہ کہ جب انہوں نے تعمیر کے لیے پیسہ جمع کیا تو پیسہ اکٹھا نہیں ہوا زیادہ، نتیجتاً کعبہ جو ہے پہلے کیوب نہیں تھا، اسکوائر نہیں تھا، ریکٹینگل شیپ میں تھا، مطلب اس کی 2 دیواریں لمبی تھی، 2 چھوٹی تھی، مطلب جو حتیم ہے نا وہاں تک کعبے کی دیوار تھی۔ اب پیسہ کمپلیٹ جمع نہیں ہوا تو بولے کیا کریں گے؟ تو بولے ہم کیا کریں گے، اس کو چھوٹا کر دیں گے۔ پھر ریزن بینگ چھوٹا کرنے کا کہ پیسے اتنے جمع حلال پیسے نہیں ہوئے، تو انہوں نے کعبے کیا کیا، چھوٹا کر دیا، جس کے نتیجے میں اب کعبہ تو بڑا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک راؤنڈ دیوار بنا دی باہر تاکہ پتہ چلے کہ یہاں تک کعبہ تھا۔ اب اس کو حتیم بولتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے پیسہ بلڈ کیا کعبے کو اپنے حلال پیسے سے، نان مسلم ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یا اس سے پہلے کبھی نہیں کہا کعبے کو توڑ کے بنانا پڑے گا، اس لیے کہ نان مسلم نے اس میں پیسہ لگایا تھا۔ تو لہٰذا آپ کسی بھی مسجد کو اگر آپ کو پیسہ دینا ہے تو دے سکتے ہیں، اور مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ہاں کوئی ایسی مسجد ہے جو خرافات، لوگوں کو تکلیف دینے، ایسے بھی لوگ پلان سے مسجد بناتے ہیں، کمپٹیشن میں تم 4 نے بنا دی تو ہم 4 بھی پیسہ جمع کر کے مسجد بنا سکتے ہیں، ویسے لوگوں کو تو مدد مت کیجیے۔ لیکن واقعی میں اللہ کے دین کا کام کرنے کچھ لوگ بنا رہے ہیں، جائز کام دین کے وہاں کرنے والے ہیں، تو تعاون کرنے میں کوئی نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ ایسے مسجدوں کا اپنا تعاون دے جو مسجد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلانے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، جس میں بہت سارے کھانے بناتے ہیں
اور بہت ساری لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. بھائی کا سوال تھا بہت ساری بیوائیں ہیں، عورتیں ہیں یا لوگ ہیں جو بے روزگار ہے، ان کو لگانا درست ہے اس طرح سے کرنا؟ دیکھیے اصل تو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی قوم جب اپنے پیسے کو کہیں انویسٹ کرے تو وہ پہلے تو سوچ سمجھ کے کرے کہ شریعتاً یہ جائز ہے. ایک بار وہ مسئلہ حل ہو جائے کہ ہاں شریعتاً جائز ہے تو دوسرا مسئلہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ اپنے پیسے کیسا وہ ملٹیپل ٹائم یوز کرے. مطلب پیسہ ایک ٹائم آتا، پیسہ بار بار نہیں آ رہا، تو اگر اسی پیسے کو ایسا استعمال کیا جائے کہ جو بار بار کام آئے قوم کے لیے، ملت کے لیے، لوگوں کے لیے، تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ہم لوگوں کے پاس ایسی پلاننگ یا ایسی کوئی چیز نظر تو بہرحال ٹیکنیکلی نظر نہیں آتی. پہلی چیز تو یہ کہ ربیع الاول کی یا 12 ربیع الاول پر یہ تمام اخراجات کرنا نہ شرعاً درست ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا، نہ ہی صحابہ نے کیا، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امام محدثین، کسی نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. اور نہ ہی کسی مسلک میں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہو یا اس کے علاوہ جتنے دیگر مسالک چلتے ہیں، ان میں یہ دن اس کی کوئی مسائل یا کوئی فضائل ثابت ہے. ٹھیک، لیکن اس کو لوگ مناتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پورے ایک ملک کو لے لے، ہندوستان جیسا ایک ملک یا ہمارا پڑوسی ملک پاکستان لے لے یا بنگلہ دیش لے لے یا اس کے علاوہ مسلمانوں کے 50 سے 52 ملک ہیں، ان میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اگر اسی پیسے کو ایک جگہ کنسٹرکٹیولی لگایا جائے، میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا پائیں گے بنسبت اس کا ایک دن میں اس طرح سے بے جا بے وجہ خواہ مخواہ کے صرف کر دیں، اس کو بولتے ہیں نا، مطلب اس کا کوئی بینیفٹ بھی نہیں. بہرحال میں یہی کہوں گا، اور بار بار میں نے کئی لیکچرز میں یہ کہا ہے، یہ پہلے تو منانا ہی درست نہیں. جب منانا درست نہیں تو ظاہر سی بات ہے باقی چیزیں بھی اس کی درست نہیں ہوں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ لوگ بیواؤں کے لیے، مسکین کے لیے، مسافروں کے لیے، جو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کام یا تجارت وغیرہ نہیں، ان کے لیے کچھ روزگار کے لیے اگر کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اچھا ہوں گا. اور اسی نیت سے کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملے. ایسا کرے نا، اسی نیت سے کھانا کھلاتے ہیں لوگ 12 ربیع الاول، تو کیا ضروری اس دن کھلائے؟ آپ کبھی بھی یہ کریں کہ اللہ کے رسول کو ثواب ملے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں گے تو خود کے لیے ظاہر سی بات یہ چیز ہے. تو انسان اس طرح سے کرے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوں گا، جس سے امت کے اندر اسکل ڈیولپ ہوں گی، جس سے امت کو فائدہ ہوگا، اور نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو اور انسانیت کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ کر سکتے. اتنا پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر ایک جگہ جمع ہو جائے کلیکٹیولی تو بہت زیادہ ترقیاتی کام بہرحال کیا جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر 12 اپریل کا ایک دن لے لیجیے یا اور کوئی اور دن جو لوگ مناتے ہیں آج کل، اس کا اگر پیسہ مثال کے طور پر اورنگ آباد شہر کے اندر اس دن جو ہے 3 4 5 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور ہوتا ہوگا بالکل آرام سے، لائٹنگ 8-10 دن چل رہی ہے اور کھانے چل رہے ہیں اور بینرز لگ رہے ہیں اور پوسٹرز لگ رہے ہیں اور قوالیوں کا اور بجانے کی چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے، گھر سجائے جا رہے ہیں اور فلاں کیا جا رہا ہے. یہ پیسہ ملا کے لوگ یہ کرے کہ بھائی ایک یونیورسٹی یا ایک کالج ہم کھول دیتے ہیں، ہر سال ایک کھل جائیں گا اور اگلے سال کا پیسہ اس کو چلانے میں کام آ جائے گا. اتنا پیسہ نکلے گا معلوم آپ کنسٹرکٹیولی، اور اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ اسی نیت سے کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. لیکن انسانیت کو فائدہ دینے والا ایک ادارہ ہر سال قائم ہو جائے گا جس کے ذریعے آپ نہ جانے کتنے لوگوں کو نفع اور فائدہ دے سکتے ہیں. بٹ امت کی بہرحال ایسی سوچ نہیں ہے، تو ہمیں اپنی سوچ کو بدل کر اپنے پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے ہمارا پیسہ بدعت اور شرک کے کام میں کبھی نہ لگے، اس کا ہم خیال رکھیں. حرام چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں کبھی نہ لگے، اس کا خاص خیال رکھیں. اور اپنا پیسہ ایسی جگہ آپ لگائیں جو کہ ثواب جاریہ بن جائے، ملٹیپل ٹائم یوز ہو، تاکہ ایک بار خرچ ہو اور کئی بار یا زیادہ مطلب کئی زمانے تک لوگ اس کا فائدہ اٹھا پائیں. الفاظ استعمال کرتے ہیں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک. تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت میں بتائے گئے صرف 2 عید ہے، عیدین. کون کون سی عید ہیں؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ. بس یہ 2 عیدیں ہیں، میٹھی عید اور تیز عید. عام لوگ جو نہیں سمجھتے بات کو تو میں بتانے کے لیے، ایک جس میں شیرخورمہ بنتا ہے اور ایک جس میں قربانی دی جاتی، ٹھیک ہے. تو بس 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے. اب لوگ بڑی حجتیں اور بحث کرتے ہیں، نہیں تیسری عید بھی ہے. کون سی عید ہے تیسری؟ جمعہ بھی عید المومنین ہے نا. تو بھائی جمعہ اگر ملا لے تو تیسری عید کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 جمعے آتے ہیں ایک لونار کیلنڈر کے اندر، تو 50 اور 2 ملا کے 52 ہو جائیں گی. پھر تو عیدیں 3 کا ہوں گی. اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہو. جس مہینے میں شوال آ جائیں گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی. جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی. تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتی ہیں. تب بولے گی نہیں. تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے. مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے. اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے،
منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے یاد رکھیے، تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یاد رکھیے. اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے. ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے، مطلب ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے. تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے. لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے، اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے یاد رکھیے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے ہالیڈے ملتا ہے تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں. پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا. آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا کہ تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے. اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں کی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے یاد رکھیے اس اعتبار. تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں. عید کے آنے کا اعلان والدین ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے، قوم کے ذمہ دار ہونے کے ناطے، مسجد کا امام ہونے کے ناطے یا گھر کا ذمہ دار سرپرست ہونے کے ناطے ہم لوگ کمزور نظر آ رہے ہیں یاد رکھیں. جس کے نتیجے میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا ہے اور ساری برائیاں ہیں، پھر لوگ مختلف چیزوں کو الزام دیتے ہیں، حکومتیں فلاں کر رہی ہے، فلاں سوسائٹیاں فلاں کر رہی ہیں، فلاں تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف ہے، فلاں ہے. تو یہ تو بہرحال ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ چیز دینے کی کوشش کی جو تربیت جس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ساری چیزوں کا ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، جس کو ہم کہیں گے کیا ہم نے جب جھاڑ لگایا تو کیا ہم نے اپنے جھاڑ کے پھل کو بچانے کے، پروٹیکشن کرنے کے لیے کوششیں کی. اس کے بعد آپ کہہ سکتے کہ چوڑیاں آ گئی، چوروں نے چرا لیا، موسم خراب ہے، پھل سڑ گئے، بیماریاں آ گئی پھلوں کو تو پھل خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن پہلا کوشچن ہی ہے، پہلا سوال ہی ہے کہ میں نے اور آپ نے، ہم نے خود پروٹیکشن کی، ہم نے خود بچانے کی پہلی وہ کوشش کی کیا اس کے اندر وہ ایمانی جذبہ ہم نے جگایا؟ کیا اس کے اندر وہ ہم نے شریعت کی محبت جگائی؟ کیا اس کے اندر ہم نے وہ جو ادب اور اخلاق اس کو دیے؟ ہاں، اس کے بعد بھی وہ بگڑ گیا، اس کے بعد بھی وہ ایمان میں کمزور رہا، اس کے بعد بھی وہ بے نمازی نکلا، اس کے بعد بھی فلاں ہوا، تو یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. لیکن پرائمریلی ہم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی یاد رکھیں. آپ نے اپنے بچے کے اوپر انتک محنت کی، لیکن اس کے بعد بھی ہم جانتے ہیں ان کا بچہ کافر نکلا. لیکن پہلی چیز تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر محنت کی، حتیٰ کہ آخر وقت تک وہ اس کو پکارتے اور آواز دیتے رہے کہ اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا. وہ کہہ رہے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. بہرحال پھر بھی وہ ڈوب گیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک لہر آئی، چلا گیا، مر گیا، لیکن آپ نے کوشش کی. تو پہلی چیز یہ ہے. تو ہم لوگ یاد رکھیے بڑا جس کو کہیں گے اہم مدعا، اہم ٹاپک ہے. یقیناً آج کا عنوان ہمارا اولاد کی تربیت نہیں ہے، لیکن بچوں کے اندر وہ ایمانی جذبہ جگانا، ایمانی طور سے ان کو اتنا بلند کرنا، دینیات سے ان سے محبت پیدا کرنا، فرائض کی محبت ان کے دل میں ڈالنا، اسلامی شعار، علامت پہچان، کتاب اللہ، کعبۃ اللہ، یہ سب چیزیں اسلامی شعار، علامت پہچان ہوتی ہے. ان سے محبت ان کے دل میں ڈالنا، مسجد اللہ کی مسجد ہے، یہ سب کیا پہلے بنیادی ہم نے محنت کی. کیا نتیجے پھر اخباروں کی شکل میں، خبروں کی شکل میں، واردات کی شکل میں، اب کیا بولیں گے اس سے زیادہ، یہ سب چیزیں پھر نظر آتی. یاد رکھیں. بہرحال تو آج تھوڑا سا میں اپنے آپ کو مخصوص رکھ رہا ہوں، اور خاص طور سے یاد رکھیے ہم نے بچوں کی تربیت میں، اپنی لڑکیوں کی تربیت پہ خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ یاد رکھیے کہ آنے والی نسلیں، چاہے آپ کے بیٹے ہو، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے پوتے ہو، چاہے پوتیاں ہوں، جن سے بھی پیدا ہوں گے وہ ایک عورت ہی ہوں گی. یاد رکھیے. تو ظاہر سی بات ہے اب ان کی تربیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی تربیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ وجہ ہے، ریزن ہے دنیا کے اندر اگلی نسلوں کو لانے کے لیے. اب یہ جیسی ہوں گی تو اگلی نسلیں بھی ویسی ہونے والی. یاد رکھیں جیسا انہوں نے تربیت پائی، یہ ویسی تربیت میں اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ایک ہوا تربیت کا مرحلہ. چلیے کسی وجہ سے تربیت نہیں ہو پائی وغیرہ وغیرہ، ہم کسی کو دوش نہیں دیتے اور بلا نہیں کہتے، ایک الگ چیز ہے. لیکن اب سیلف موٹیویشن بھی بچوں کے اندر ہونا چاہیے کہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں. چلو تربیت نہیں ہوئی لیکن اب میں بالغ ہو گیا ہوں. اور ایک لڑکا اور لڑکی یاد رکھے، بالغ جو ہوتے وہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکے کو احتلام ہو جائے وہ بالغ ہو گیا،
ایک لڑکی کو حیض آ جائے بالغ ہو گئی، یا پھر شرمگاہ کے اطراف میں بال آ جائے بالغ ہو گئی. یہ بالغ ہونے کی یہ کنڈیشن ہی یاد رکھیے. اور ایسا نہ ہو اگر تو 15 سال اس کی ڈیڈ لمٹ ہوتی ہے، اینڈ لمٹ ہے. مطلب 15 سال میں تو سب بالغ ہو ہی جاتے ہیں. 15 سال جو لونار کیلنڈر سے ہوتے تو اپروکسیمیٹلی 14 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں، چونکہ 150 دن اس میں کم ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. بہرحال تو یہ ڈیڈ لمٹ ہو گئی کہ اتنے میں تو بچہ بالغ ہو ہی جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بالغ ہونے کی علامت ہے یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس سے اس کی اب پوچھ ہونے والی ہے. اب ڈیپینڈنسی ختم ہوگی، ٹھیک ہے، والدین سے پوچھوں گی تربیت وغیرہ کی. لیکن اب تو تم بالغ ہو گئے، تم کو شعور عقل آ گئی، اچھے اور برے کی تمیز جانتے ہو، گھاس اور سبزی میں فرق جانتے ہو، جس کو کہیں گے اچھی چیز اور غلاظت کے اندر ڈیفرنسیشن تم کو آتا ہے. دنیا کے اندر اپنی پسند ناپسند تم چیزوں کو پرکھتے ہو، کھانے کے اندر فلاں کھاتے ہو فلاں نہیں کھاتے ہو. تو اب تم نے کیا اپنے لیے آخرت کے لیے پروڈکشن کے لیے کچھ کیا؟ دنیا کے اندر پروڈکشن کے لیے جلد اچھی رہنے کے لیے فلاں کریم ہے، چہرہ اچھا رہنے کے لیے فلاں کریم ہے، آئی لڈ چہرے وہ جو آنکھوں کے اوپر کیسے اس کے لیے ایک الگ کریم ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ اچھی رہے. تو کیا آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہم نے پروڈکشن کے لیے کیا کیا؟ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے. اب ایک زمانہ تو تربیت کا ہے، اس کے بعد خود کی پوچھے پھر ایک انسان کی، تو وہ بھی بے حد ضروری یاد رکھے. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ ایک ہائی ٹائم ہے یاد رکھے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کی تربیت کرے. اور جو بچے ہیں یاد رکھیے ان کو کہوں گا بالغ ہو گئے وہ خود اپنے آپ کو پریپئر کرے، چونکہ اب اس کے بعد تمہارا سوال خود ہونے والا ہے. تم کو اس کا جواب دینا. جب تک بالغ نہیں تھے تو پوچھ نہیں ہونے والی بہت سارے اعمال کی، خاص طور سے فرائض جتنے بھی ہیں. لیکن ایک بار بالغ ہو گئے تو اب پوچھ چالو ہو گئی یاد رکھیے. تو ظاہر سی بات ہے اس بچے کو اپنی فکر بھی کرنا ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے پہلے مرحلے میں والدین کو کرنا ہوگی. بہرحال آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے ایک واقعہ رکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کئی واقعات کو بیان کیا، ایمان والے واقعات ہے نا. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا قرآن کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو قرآن صرف اور صرف انہی واقعات سے بھرا ہے کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ کیا ہوا اور جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا ہوا. پورا واقعہ یہ، یا جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوں گا اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوں گا. دیکھیے آپ پڑھیے، جو ایمان لائے جو ایمان نہیں لائے، ایمان والے اور کافر اور منافق. تو یہ نا مطلب ایمان لائے تو کیا ہوں گا، نہیں لائے تو کیا ہوں گا، یا ایمان لانے والوں نے ایمان لایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جن کو ایمان کی دعوت دی گئی نہیں لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوں گا یا کیا ہوا دنیا میں. فلاں نبی آئے فلاں قوم میں دعوت دی، ایمان لائے جنت چلے گئے، ایمان نہیں لائے عذاب آیا. تو واقعہ یہی ہے، پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں واقعات کو بیان کرتا ہے. یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے کہ ان واقعات سے ہم سبق اور نصیحتیں حاصل کریں یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کتاب کے اندر یاد رکھیں کچھ واقعات کو بیان کیا، اور بہت مختصر سے وہی واقعات ہیں، کچھ بہت لمبے بھی یاد رکھیں، جس میں سے چند واقعات تو میں آپ کے سامنے آلریڈی پچھلے جمعہ کے خطبات کے اندر ان واقعات کو ہم نے دیکھا. جیسے اصحاب اخدود کا ایک واقعہ میں نے رکھا تھا، بہت لمبا واقعہ تھا لیکن بہت ایمان افروز، ایمان کی دلالت کرنے والا، ایمان جگانے والا. سبحان اللہ، بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. بہرحال تو اللہ کی کتاب میں کچھ واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر کچھ واقعات بھر لاتے ہیں. ان واقعات کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، گائیڈنس حاصل کریں، حوصلہ افزائی ہو ہماری. مطلب ایک آدمی کو جذبہ آتا ہے کہ حوصلہ بڑھتا ہے اس کی فلاں کام کرنے کا. یہ آئیڈیل اور ایگزامپلس ہم کو ملتے ہیں ہے نا. آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے ایسا بننا ہے، اور آئیڈیلس اور ایگزامپلس کی تو پوری ہیومینٹی کو ضرورت ہے یاد رکھیے. اچھائی کی تعلیم تو بہت ساری کتابوں میں بہت سارے مذاہب میں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایگزمپلری فگر نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ عمل کر سکے کہ ایسا بننا ہے. ہمارے پاس کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نمونہ ہے جو ایگزمپلری فگر ہے. یاد رکھیے اگر کسی کو دیکھنا ہے اس شریعت میں کیسا چل رہا ہے تو اس شخصیت کو دیکھنا پڑے گا. تو لوگوں کے پاس ایگزامپلس موجود نہیں ہیں، ہاں پاس ایگزامپلس ہی موجود ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا اور ایمان لائے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت جو 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ آتے ہیں روایتوں کے اندر. یاد رکھیے ایگزمپلری فگرز کی مطلب کوئی کمی اس قوم اور امت کے پاس باقی نہ رہی. یاد رکھیے لیکن افسوس کی بات ہے ان واقعات کو ہم نہ پڑھ رہے ہیں نہ سمجھنے کی بہرحال کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان واقعات کو پڑھیں، ان کو جانیں اور وہ یاد رکھیں، اس کو سمجھیں. اب آئیے میں یاد رکھیے ایک مسلم خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا آج، جو اس امت سے ان کا تعلق نہیں. یاد رکھیے ہم سے پچھلی امتوں میں وہ گزری ہے یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس واقعے کو ہمارے سامنے بیان کیا تو واقعہ بہرحال ہم تک پہنچتا ہے. یاد رکھیے اور یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اپنے آپ میں. یاد رکھیے وہ اس اعتبار سے کہ اس واقعے میں ایک ایسا معجزہ اللہ رب العزت نے کیا جو عموماً نہیں ہوتا. یاد رکھیے اور ایسے معجزہ روایتوں کے مطابق 4 یا 5 ہوئے ہیں. ایک میں اختلاف ہے تو بہرحال 4 ثابت شدہ یاد رکھیے صحیح روایتوں سے ملتے ہیں، ایک میں اختلاف.
اور وہ ایسے عجیب معجزہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بچے جس عمر میں بات نہیں کرتے اس عمر میں بچوں نے بات کیا درکی. جس کے اندر پہلا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں تھے بچے اس عمر میں بات نہیں کرتے، لیکن آپ نے بات کی، اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی اور بتایا کہ میں بڑا ہو کر اللہ کا نبی بننے والا ہوں، ہے نا. تو یہ ہو گیا ایک بچہ جو بچپن میں بولا جب بچے بولتے نہیں، ایک معجزہ تھا تاکہ مریم علیہ السلام کی عفت پاک دامنی پہ جو الزام تھا اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے، چونکہ آپ ایک معجزہ تھے. دوسرا واقعہ یاد رکھیے جریج کے واقعے میں تھا، جو ہم نے یہ واقعہ پورا دیکھا تھا اس سے پہلے. بچے جس عمر میں نہیں بولتے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے ولی اللہ جس کو کہیں گے، تو وہ ایک مرتبہ بس اپنی عبادت کر رہے تھے. بہرحال واقعے کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے. کسی وجہ سے ماں کی بددعا لگی اور اس واقعے کو ہم نے ماں کی دعا اور بددعا کا اثر خطبہ لیا تھا، اس میں رکھا تھا. تو بہرحال ماں نے بددعا دے دی کہ تو بری عورتوں کا منہ دیکھے. ایک عورت نے ان پہ الزام لگا دی، اس کو اولاد ہوئی. لوگوں نے کہا کس کی اولاد؟ کہا جریج کی اولاد. اب یہ بیچارے اللہ کے ولی، انہوں نے بہرحال اس کو کبھی دیکھا نہ اس کو کبھی چھوا نہ اس کو جانتے تھے. اب بہرحال سارا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے اپنے نیک بندے کو اللہ کو بچانا تھا، اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ میرے والد جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے. اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کو بچا لیا. تو یہ دوسرا واقعہ تھا. تیسرا واقعہ یاد رکھیے جو جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، پالنے میں انفینٹ کچھ دنوں کا بچہ جو بات نہیں کرتا ہے، اس واقعے میں سے ایک واقعہ یاد رکھیے اصحاب اخدود والا واقعہ ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بہت تفصیل میں لیا تھا. وہ بچہ جو ایمان لایا تھا، پھر اس نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ہے نا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے اس کو پکڑا اور بہرحال وہ قتل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک اونچے پہاڑ پہ لے جائے اور سب پورے گاؤں اور بستی اور شہر یا ملک کو جمع کرے اور پھر میرے اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، بسم اللہ رب الغلام، اس کلمے کے ساتھ تیر چلائے اور میرے سر پہ چلائے تیر. اور بادشاہ نے ویسے کیا، سر پہ تیر چلایا، بچہ مر گیا. لیکن قوم سمجھ گئی، یہ بچہ کو پہلے مارنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ مرا نہیں تھا. قوم چلا اٹھی، آمنت برب الغلام، ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر. اور پوری کی پوری بستی ایمان لائی. لیکن بادشاہ نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، ہر بستی اور ہر گاؤں سے لوگوں کو بلایا. جو اللہ پہ ایمان کا بولتا اس کو اس آگ میں پھینک دیا جاتا اور جو ایمان سے انکار کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا. ایک عورت تھی جو آئی اپنے ننھے سے دودھ پیتے بچے کو، مطلب انفینٹ تھا، بہت چھوٹا بچہ، اور اس کو گھبراہٹ ہوئی، اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے کہ کیا کروں اس کا، یا کچھ سوچ رہی کچھ بول دوں ایسا کہ بچ جاؤں. تو اللہ نے بچے کو زبان دی، اس نے کہا ماں تو حق پر ہے اور کود جا، اور وہ عورت آگ میں کود گئی. تو یہ بچہ بھی بولا. چوتھا بچہ یاد رکھے جو بولا، اس کا واقعہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بچہ ہے فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، یاد رکھیے، جو اس کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی. ہیئر ڈریسر تھی وہ اس کی، یاد رکھیے، بادشاہوں کے پاس ہوتے، یاد رکھیے. اس کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ یاد رکھیے. تو اس میں بھی ایک بچے نے بات کی. اور پانچواں واقعہ جس میں اختلاف ہے وہ ہے یوسف علیہ السلام کی کیس میں، جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک بچہ تھا، بہرحال لیکن اس میں اختلاف ہے، یا یہ واقعہ کمزور ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن 4 بچے ان عمروں میں بولے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں. ان میں سے ایک واقعہ آج دیکھیں گے، فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر کا واقعہ. واقعہ اس طرح سے چلتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کا سفر کرنے جا رہے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے ایک بہترین خوشبو سونگی. جب وہ خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے مجھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے روایت کے اندر دیکھیے کہ مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی خوشبو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی کی جو ہے خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. میں نے پوچھا ان کا واقعہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، آپ معراج جا رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں معراج کا سفر اس کی اہمیت کیا ہے، یاد رکھیں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مطلب یہ معجزہ اور یہ مقام بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، کہ آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا اور جو چیزیں عطا کی گئی آپ سب جانتے ہیں. نماز کا تحفہ، جو شخص شرک کر کے نہیں آئیں گے اللہ کا وعدہ کہ اس کو میں معاف کر دوں گا. اور قرآن کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو تحفے کے شکل 3 چیزیں آپ کو ملی تھی معراج میں، نماز، یہ وعدہ کی جو شرک نہیں کر کے آئیں گے اس امت کا وہ جنت میں اللہ ڈالیں گا، اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم کو دی گئی تھی، یاد ہے؟ ٹھیک ہے بہرحال. تو یہ سفر شروع ہو رہا ہے اور راستے میں آپ کہہ رہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، کس چیز کی ہے؟ تو کہا یہ فرعون کی جو خادمہ تھی اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے جو ان کی قبر میں سے آ رہی تھی.
اور یہ خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگائی گئی. مطلب واقعہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اللہ رب العزت بہت قدردان ہوتا ہے یاد رکھے قربانیوں کا. یہ بات ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں دیکھی. اللہ تعالیٰ قدردان ہے جب لوگ اس کے دین کے لیے قربانی دیتے جو کہ اس کے توفیق سے ہی ہوتی ہے. دیکھیے وہ بھی ایک مطلب وہ ہم خود سے نہیں کرتے، وہ اسی کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ قدردانی کرتا ہے ایسے لوگوں کی جن کو توفیق دیتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو خوشبو سنگائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ قربانیوں کا قدردان ہے اور وہ قربانیوں کو پسند کرتا ہے اور قربانیوں کو یاد بھی رکھتا ہے. یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. لیکن یہ قربانی ذرا عظیم قربانی تھی، یہ قربانی ذرا بڑی قربانی تھی، اس لیے کہ کئی قربانیاں لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دی. سب کے واقعات تو نہیں آتے ہیں نا، لیکن کچھ کے واقعات قرآن میں آتے ہیں، کچھ کے سنت میں آتے ہیں. گویا یہ پتہ چلا یہ قربانیاں ذرا اسپیشل تھی، سم تھنگ اس میں امپورٹنس تھا. اور کیوں نہ ہو ایک عورت کا واقعہ جس نے بڑی عظیم قربانی دی تھی. آئی جب اللہ کے رسول نے یہ پوچھا کہ جبرائیل مجھے واقعہ تو سناؤ جس کی خوشبو مجھے سنگائی جا رہی ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنا کہا، انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی جو ہے بیٹی کو جو ہے کنگھی کر رہی تھی. یاد رکھیے آپ فرعون کو یاد رکھیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اول وقت میں اولاد نہیں تھی. جب کون ملے تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے تھے، لیکن بعد میں اس کو شاید اولادیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کی ایک بیٹی کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو کہ اس کو تو اولاد نہیں تھی. وہ ابتدائی دور تھا، ہوتا ہے نا کبھی ایک انسان کو اولاد نہیں ہے، اس نے نکاح کیا، ایک سے دو نکاح کیا، پھر اس کو پہلی بیوی سے بھی اولاد ہو گئی، دوسری بیوی سے اولاد ہو گیا، ایسا ہوتا ہے بہرحال. تو بہرحال جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہوا، آپ کو اولاد نہیں تھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوسرا نکاح کیا، دوسری بیوی سے بھی اولاد ہوئی، پہلی بیوی سے ماشاءاللہ اولاد. بہرحال تو یہ واقعہ آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی. کچھ روایتوں میں بہرحال اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن واقعات صحابہ کے قول موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ وہی خاتون تھی جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی میں پایا تھا. مطلب یہ وہ خاتون تھی جو آسیہ کے ساتھ تھی، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ندی میں بہہ کر آئے تھے اسی نے اٹھا کر جو آسیہ کو بتایا تھا کہ یہ بچہ ہے. بہرحال کچھ نے یہ کہا کہ یہ وہی خاتون تھی. تو یہ خاتون تھی، یاد رکھیے، وہ کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی اس سے ہاتھ سے چھوٹی اور نیچے گر گئی. تو اس نے جو ہے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھا لیا. اب شاید یہ ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھی، لیکن اس واقعے کی وجہ سے اس سے ایمان کا ظاہر ہو گیا اور کنگھی اٹھاتے وقت اس نے کہہ دیا بسم اللہ. جیسے ہی اس نے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا میرے والد، کیا کہا؟ میرے والد کو یاد کر رہی ہو تم؟ تو اب خادمہ کو لگا اب چھپا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا اس نے ایمان اب تک تو چھپایا تھا، بٹ اب اس کو لگا کہ چھپا کر فائدہ نہیں ہے. تو کہا نہیں، تمہارے والد نہیں، اللہ جو میرا اور تیرے والد کا رب ہے. چونکہ ہو سکتا اب حکمت کا فائدہ نہیں چھپا کر، چونکہ اب ڈاؤٹ ہو گیا اس کو، اس نے سن لی. اب سن کے کراس کنفرم بھی کر رہی کہ میرے والد کو یاد کرے تم بسم اللہ کہہ کر، اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ کر اس نے اٹھا لیا. فرعون کی بیٹی کہنے لگی اس سے مراد کیا میرے والد صاحب ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میرا اور تیرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی. اس نے کہا کہ ضرور بتا دو، کیونکہ شاید اب چھپا کر کوئی مطلب وجہ باقی نہیں رہی تھی. اب جو کہ معلوم ہو گیا تو اب بولنا ضروری تھا. یا ہو سکتا ہے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ اب چھپا کر فائدہ نہیں. جیسا کہ ہم جانتے قرآن میں واقعہ ہے حبیب جو کہ کارپینٹر تھا، ایک نجار تھا، اس کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، ایک قوم کے پاس ایک نبی بھیجا، اس نے دعوت دی، لوگ ایمان نہیں لائے. دوسرا نبی بھیجا تقویت دینے، قوم ایمان لائی. تیسرا نبی بھیجا لیکن قوم ایمان نہیں لائی، اور سب نے پلان کیا کہ تینوں کو مار دیں گے. ایک شخص تھا جو ایمان لایا تھا، جو شہر کے باہر رہتا تھا، اس کو لگا کہ اب اگر میں نے انٹرفیئر نہیں کیا، بیچ میں نہیں گیا تو قوم نبیوں کو مار دیں گے. تو نبیوں کی جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لاؤں ان نبیوں پر. تو قوم کا غصہ ان تین نبیوں کی طرف سے پلٹ کر اس پر آیا اور قوم نے اس کو مارا. اور روایت میں آتا ہے مارا ایسا مارا کہ اس کو پیروں سے کچلا، اور اتنا کچلا کہ اس کے پیچھے کے حصے سے پوری اتڑیاں نکل کر آگے حبیب مر گیا. تو یہاں حبیب کے لیے ضروری تھا کہ تین نبیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اور اللہ رب العزت نے پھر حبیب کا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا خیلت خل الجنہ، کہ جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں. سیدھا یہ ظاہر سی بات ہے آخرت میں جائیں گے وہ، لیکن اللہ نے بشارت دی کہ جو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو حبیب کہہ رہے جاتے ہو جنت کے اندر کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کہ مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میرا شمار کر دیا. تو بہرحال شاید سچویشن ایسی آگئی کہ اب چھپا کر فائدہ نہیں تھا، یا پھر اب بول دیا تو اب ریٹریکٹ کرنا، جھوٹ بول کر پیچھے جانا شاید زیادہ نقصان دہ ہوتا، پھر منافقت کی زندگی جی اور پریشان رہو. پہلے چھپانا ٹھیک تھا جب معلوم ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا بولنا ہے بول دو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور راز کو چھپا کے شاید فائدہ نہیں تھا، حکمت اب نہیں رہی. تو اس نے کہا بول دو. فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ تک یہ خبر پہنچا دی کہ میری خادمہ جو ہے
یہ اس طرح سے اللہ پر ایمان لائی ہے اور اس نے ایسے ایسے الفاظ کہے. اب فرعون نے اس خادمہ کو بلایا کہ اس خاتون کو میرے پاس بلاؤ. جب یہ خادمہ جو ہے فرعون کے پاس لے جائی گئی، جو ہیڈ ڈریسر تھی اس کی بیٹی کی، تو فرعون نے اس سے کہنے لگا اے فلانا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا اے عورت، کیا تیرے پاس میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ مطلب تو کسی اور کو بھی الہ جانتی ہے؟ چونکہ اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا الہ، سب سے بڑا معبود، سب سے بڑا اس لیے کہا کہ ان کا چھوٹے بڑوں کا جو سسٹم تھا اس میں کہا سب سے بڑا الہ ہوں. ٹھیک ہے، اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا. تو کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی الہ ہے، کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ سن کر فرعون حکم دیا اور کہا تانبے کی ایک بڑا جو ہے گائے تیار کی جائے. اب یہ کیا سچویشن، یہ کیا معاملہ ہوگا ہم کو نہیں پتا، لیکن کچھ باتیں تاریخی حوالوں سے ملتی ہے کہ رومنز کے اندر ایک سزا دینے کا طریقہ تھا. وہ تانبے کا ایک گائے یا بیل بناتے تھے، اس کے نیچے آگ لگاتے تھے، پھر انسان کو اس کے اندر کھول کے ڈالتے تھے اور وہ انسان تڑپتا تھا اور اس کے منہ میں ایک سوراخ تھا جس سے آواز باہر آتی تھی اور وہ لوگ بیٹھ کر اس کو انجوائے کرتے تھے. یہ سزا ان کو دی جاتی جو پولیٹیکل پریزنر ہوتے، سیاسی طور سے ان کے مخالفین ہوتے، مذہبی طور سے کوئی نئی بات لاتے تو ان کو کیا. اور ایسا عیسائیت جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پہنچے دنیا میں تو ان کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا، واللہ عالم بہرحال. لیکن اس نے کہا کہ ایک جو ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ تو جو اس نے سن کر فرعون نے تانبے کا ایک گائے بنانے کا حکم دیا. شاید یہ وہی گائے جو سزا کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، یا کوئی الاؤ تھا، یا کوئی شاید بڑا کوئی ایسا کنٹینر تھا جس میں کوئی تیل یا آگ ہوتی تھی جو گائے کی شکل میں تھا، واللہ عالم. تو اس نے کہا کہ ایک گائے تیار کی جائے جو شاید اس زمانے کی سزائیں ہوا کرتی تھی. بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکانے کا حکم دیا. اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو اور اس کی اولاد کو اس کے اندر پھینک دیا جائے. حکم آیا کہ اس کو اور اس کی اولاد کو پھینک دیا جائے. لیکن یہ خاتون ظالم اور جاور کے سامنے بھی حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹی اور وہاں ڈٹی رہی اور ایک بہت ہی عظیم قربانی دی، جس قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو خاص مقام دیا کہ اپنے نبی کی زبانی ہم تک اس واقعے کو پہنچا دیا. اب خادمہ نے کہا یا سزا کی باری آئی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے. فرعون سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے. فرعون نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب ہم جل بھون کر کوئلہ بن جائے، میں اور میرے بچے، تو ایک چیز یہ کرنا کہ ہم سب کو اکٹھے ایک کفن میں ڈالنا، ایک کپڑے میں ڈالنا اور ہم کو ایک ساتھ دفنانا جہاں بھی تم کرو گے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہم پر وعدہ رہا تمہارا، مطلب یہ تو ہم کر دیں گے تمہارے ساتھ مرنے کے بعد. اس نے یہ وعدہ مرنے سے پہلے لے لیا. اس کے بعد وہ الاؤ دہکایا گیا، وہ جانور کے اندر جو بھی آگ لگائی گئی. اس کے بعد فرعون نے اس عورت کو سزا نہیں دی، کہا اس کے پہلے ایک بچے کو اندر ڈالا جائے. اب سے کتنے بچے تھے روایت میں تو بہرحال موجود نہیں، لیکن زیادہ بچے تھے، یہ بات تو طے ہے. ایک بچے کو اندر ڈالا جائے تاکہ یہ دیکھے اس کی تڑپ، اس کی تکلیف، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ایمان سے پھر جائے اور مجھ کو رب مان لے. چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کی بغاوت سے ہو سکتا ہے کئی لوگ باقی بن جائے. بہرحال ایک بچے کو ڈالا گیا، اس نے صبر کیا. اس کے بعد اس کے اور بھی بچوں کو ایک کے بعد ایک اس کی نظروں کے سامنے اس الاؤ میں، اس آگ میں ڈال دیا گیا. سارے مر گئے. اب اس کی باری آئی. اس کے پاس ایک بچہ تھا جو لڑکا تھا اور دودھ پیتا اس کے سینے سے لگا ہوا تھا. مطلب اس کے کئی بچے تھے، اس میں سے یہ بہت چھوٹا بچہ تھا. اور کتنے بچے جلائے نہیں معلوم، لیکن ایک سے زائد بچے تو یہ بات تو طے ہے. اس کے بعد جو جمع کر کے دفن کر دینا. فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا ہم پر حق رہا وعدہ کیا. اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں آگ میں جھونکنے کا حکم دیا. چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے دہکتے ہوئے اس تنور میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد یہاں تک کہ جب اس کی باری آئی تو اس کا شیر خوار بچہ تھا اور وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچک رہی تھی کہ کیا کروں، اپنے لیے نہیں، اس بچے کے لیے کہ شاید بچے کی جان بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں اللہ کی قدرت نظر آئی، ایک معجزہ نظر آیا. اللہ نے اس بچے کو زبان دی اور یہ معجزہ ہوا اور وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، اماں جان بے خطر اس میں کود جائیے، بلا خوف آپ اس میں کود جائیے. اور فرمائے کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بڑی ہلکی ہے. دنیا میں جو آگ میں تم ڈالی جاؤں گی یہ بہت ہلکا ہے آخرت کی آگ سے. چونکہ اگر تم پھر گئی، ہو سکتا ہے ایمان سے پھر جاؤ تو آخرت میں جہنم میں جاؤں گی، تو دنیا کی یہ سزا آخرت کے مقابلے میں ہلکی ہے. بچے کو جیسی اللہ نے زبان دی، اس نے جیسے یہ بات سنا، اس نے جو ہے آگ میں اس عورت نے پھر چھلانگ لگا دی. چونکہ ظاہر سی بات اس کو ڈالا جا رہا تھا، اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ سب جل کے ختم ہو گئے. ختم ہونے کے بعد جو فرعون نے وعدہ کیا تھا اس نے اپنے وعدہ پورا کیا. ان تمام کی جلی ہوئی ہڈیوں کی جگہ جمع کیا اور دفنا دیا، جس کی خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے اندر اس خوشبو کو جو ہے محسوس کیا. تو یہ واقعات ہے خاتون کا اور اس کے پورے خاندان کا جو اللہ کے راہ میں انہوں نے قربانیاں دے دی. یاد رکھیے
یہ خواتین کے واقعات ہیں، اور خاص میں نے جو شروع میں کہا کہ عورتوں کو ان واقعات کو سننے اور سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، حالانکہ اس کے اندر ایمان کا واقعہ سب کے لیے تھا، مردوں کے لیے بھی عبرت ہے، عورتوں کے لیے بھی عبرت ہے، بچوں کے لیے بھی عبرت ہے، بڑوں کے لیے بھی عبرت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی عبرت ہے، سب کے لیے یاد رکھیے، لیکن خاص طور سے اس خاتون کی قربانی نے کی۔ اور یہ بچے جو بول پڑے نا، اس کے اندر یاد رکھیے مریم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرو، اس خاتون کی قربانی کو یاد کرو، اصحاب اخدود کی بھی ایک عورت تھی، یاد رکھیے، اس کی قربانی کو یاد کرو، اور امت مسلمہ کے اندر کئی خواتین جو اس سے پہلے ہمارے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک عورتیں قربانیاں دیتی آئی، ان قربانیوں کو ہم یاد کریں۔ چونکہ میں نے کہا نا کہ ہم نے شروعات بچوں کی تربیت سے کی تھی، عورتوں کو بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو ماؤں کا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو پھر ان کے لیے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ماؤں کے پاس ہی ایمان نہیں ہوگا تو بچوں کی تربیت کرنا ان کے لیے محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور وہ دن کے ریگولر روٹین کام کے اندر ہی اپنی زندگیاں کھپا دیں گے اور برباد کر دیں گے اندر، جو کہ آج ہو رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی کیا ہے ہماری؟ بچوں کی تربیت، ایمانی تربیت، فرائض کا احکام نہیں، سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی عورتوں کی ہے کہ صبح اٹھ کے بچے کو اسکول بھیج دینا۔ اسکول میں چاہے وہ ایمان کے خلاف سیکھے یا ایمان کے کوئی پرواہ نہیں، مت جائے، وہ گھر سے نکل جائے 4-5 گھنٹے ہم کو سکون دے، بس پرائمری ہمارا گول اچیو، کہ بچہ گھر سے چلا گیا، چھٹیاں لگ گئی تو دعائیں چالو ہے کہ اللہ چھٹیاں جلدی ختم کر دے، اس لیے کہ بچے گھر پر ہے اور یہ سمجھ رہے نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان سے وہ ریلیشن شپ نہیں رکھا، ہمارا ان سے وہ بانڈ نہیں بنا، ہم نے تربیت کے اصول نہیں سیکھے، تو ہم کو وہ مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے جو بڑا مشکل ترین کام کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے وہ مشکل ترین کام بھی مزہ لے کر کرتا ہے، چونکہ وہ اس کام کو انجوائے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کام میرا ڈیوٹی ہے اور مجھے اس کو مزہ لے کر کرنا چاہیے، تو انجوائے کرتا ہے۔ اور جب ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ میرا کام میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری نہیں، میں مجبوراً کر رہا ہوں، تو اس کام کو بڑا مشکل سے، مطلب وہ ایک کام تو مشکل سے کرتا ہے، پریشان ہو کر کرتا ہے۔ تو آج ہم نے بچوں کی تربیت کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھا، ایمان اور اخلاق ان میں ڈالنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، لہٰذا یہ محال چیز ہے۔ تو یہ ذمہ داری اسکول کی ہے کہ ان کو ادب دے، اخلاق دے، فلاں دے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسکول آپ سے صرف فیس لے سکتا ہے، بچوں کو چند زبانیں سکھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے سائنس کے کچھ کانسیپٹس کلیئر کر سکتا ہے۔ آج کل کے اسکول تو اس سے بھی قاصر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پورا ایک نظام کرپٹ ہو چکا ہے، پورا ایک سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، تو کس کو دوش دیں، کس کو دوش دیں؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ سب ہو چکا ہے ادھر، تو لہٰذا وہاں تو نہیں سیکھ سکتا یہ تمام چیزیں جو آپ بول رہے ہیں۔ تو فرسٹ پرائرٹی ہے کہ بچوں کو گھر سے نکال دیا جائے، اور جتنی دیر ہو سکتا ہے ان کو گھر سے باہر رکھا جائے۔ مطلب ہسبینڈ کو بیوی بول رہی ہے کہ دیکھو بچے 2 بجے اسکول سے آ جا رہے، 3 بجے ٹیوشن لگا دیں گے، لمبا والا ٹیوشن لگائیں گے تاکہ پھر یہ 7 بجے واپس آئے، پھر 7 بجے واپس آئے نا تو پھر وہ کھیلنے اپنے گھر سے باہر بھیج دیں گے، پھر کھیلنے میں چل جائیں گے 9 بجے تک آ جائے، پھر وہ آئے نا تو اس کو مار ڈال کر کے اس کو سلا دیں گے ہوم ورک کرا کے، بس ہو گیا، چلو الحمدللہ ڈیوٹی فنشڈ، تربیت ہو گئی۔ ماشاءاللہ اگر ایسا روٹین چلتا رہا تو بچہ 10-12 سال میں تربیت یافتہ، با اخلاق، با کردار، نمازی، پرہیزگار، متقی سب نکلیں گا۔ پھر اس کے بعد بچہ بڑا تو ہوا لیکن ماں کو مار رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے، چوری کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، بھاگ کر چلا گیا، بھگا کر لا دیا، کرائم کر دیا، فلاں کر دیا، نشہ کر رہا ہے، پھر پریشان۔ تربیت میں کمی کہاں رہی؟ کتنا پیسہ خرچ کیا تم نے؟ اسکول کی فیس دی ہے، تربیت نہیں دی ہے۔ تم نے ان کو گھر سے نکالنے کی پلاننگ کی ہے، ساتھ رکھ کر سکھانے کا کوئی بھی اس میں پارٹ نہیں تھا تمہارا۔ یہ خاتون کو دیکھو، یہ با ایمان تھی تو اس کے بچے با ایمان تھے۔ روایت میں کہیں نہیں کہ کوئی بھی بچہ اس کا سر کا، کوئی بھی بچہ بھاگا، کسی نے بھی ماں کے خلاف کوئی بات کہی کہ تمہارے وجہ سے یہاں جا رہے ہیں ورنہ فلاں 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 رہتے تھے، سب آگ میں ڈالے گئے۔ جو بھی کتنے شعور کے تھے نہیں پتا، چھوٹے بچے کو اللہ نے زبان دی اور اس سے چونکہ وہ جھجک رہی تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو یہ ماؤں کی قربانیاں تھی ادر کی، اور اسلام کے لیے اسلام کی بیٹیوں نے، اللہ رب العزت پہ جو ایمان لانے والی عورتوں نے عظیم قربانیاں دی، جن قربانیوں کے نتیجے میں جو چیزیں آپ آج دیکھتے ہیں وہ یقیناً ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے لیے سب سے قربانی دینے والا کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی، یاد رکھی، سمیہ، آپ سب جانتے ہیں واقعہ ان کا، رضی اللہ عنہا، یہ ایمان لائی تھی اور پہلی شہید ہے اسلام کے لیے، یاد رکھی۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والا پہلا انسان کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت ہی تھی، آپ کی بیوی خدیجہ۔ لیکن وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی عورت، پہلا مرد، پہلا بچہ، پہلا فلاں، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا انسان خدیجہ، دوسرا انسان علی، دوسرے انسان ہے وہ بچے تھے، الگ بات ہے، وہ ایسا بچہ بڑا کرنے میں سب وہ چل رہا ہے، رینکنگ کے اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پہ آتے، اس کے بعد سارے لوگ یاد رکھتے۔ تو یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے۔ تو یہ جو تھی عورتوں کی قربانیاں تھی ادھر، جنہوں نے
فن میں، ہنر میں، دینی تعلیم دینے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، باپ کے گھر سے دور رہنے کے باوجود بھی ان کے حلال روزی کو صحیح جگہ لگا کر بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، حافظ قرآن بنانے میں، عالم دین بنانے کے اندر اسلام کے لیے کوشش کرنے والا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا اور بڑے بڑے علامہ اور فہامہ ان کو بنائے، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ جب یہ تربیت کا پارٹ ماؤں کے پاس سے ختم ہو گیا تو امت جو حال آج دیکھ رہے ہیں وہ ہونے والا ہے، اور حال بد سے بدترین ہوگا۔ ایک مرد کے کسی برے کام کرنے سے ایک خاندان، ایک فرد بدنام ہوتا ہے، لیکن عورت کے برے کام کرنے سے ایک قوم، ایک نسل، ایک برادری، ایک دین بدنام ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے تو لوگ اتنا سینسیٹیو لیتے ہیں نا، عورت کا مسئلہ ہے، لڑکی کا مسئلہ ہے، چاہے کسی قوم کا ہو، ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان سے آنے والی بدنامیاں بہت بری ہے، چونکہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، جب ایک اہم چیز ہوتی ہے اور وہ خراب ہوتی ہے تو نقصان بھی اتنا بڑا کرتی ہے، اور اگر صحیح چلتی ہے تو فائدہ بھی اتنا زیادہ کرتی ہے۔ تو اہمیت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، میں کسی کو نیچے دکھانے کے لیے کہ اسلام میں ایک جینڈر کم ہے، ایک جینڈر، ویسا نہیں، آپ کا امپورٹنس اتنا زیادہ ہے تو سمجھو، غیرت اختیار کرو، ایمان کو سمجھو۔ ایمان کے لیے اس خاتون نے اپنی جان دے دی، ہنستے ہنستے جان دے دی، یہ کہہ سکتا ہوں۔ اور ہم ایمان پر رہ کر چند اعمال کرنا بھی محال ہے، اور پھر جب اس عورت کے لیے جس کے لیے آج وہ لڑکی ہے چند اعمال کرنا محال ہے، تو جب یہ ماں بنیں گی تو کیا تربیت کریں گی؟ مطلب ایک پورا کرپٹ سسٹم سوسائٹی کے اندر چالو ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے لیے میں کسی خاتون کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں، میں گھر کے ذمہ دار مرد کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ تمہاری بچیاں تمہارے سامنے تھی، تم نے ان کی تربیت کے لیے کیا محنت کی، تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو، کیونکہ جب مرد کرپٹ ہوتے ہیں تو عورتیں کرپٹ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو ایک باپ ہونے کے ناطے آپ نے کیا تیاری کی بچی کے لیے؟ کیا تعلیم دی اس کو؟ کیا سکھایا اس کو دین کے بارے میں؟ کیا دیا اس کو؟ میں نے اس کو اسکول میں ڈالا، پھر وہی لا کے آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا اسکول کو ٹھیکیدار سمجھ لیا ہر چیز کا؟ تعلیم دی، میں نے ایجوکیشن دیا، نہیں، اخلاقیات سکھائے کیا؟ دین کی اہمیت سکھائی کیا؟ نہیں، اس کے لیے دین تو اب مذاق بن گیا ہے، دین کو چھوڑنا بھی اس کے لیے اب مذاق بن گیا ہے۔ ریزن کہ ہم نے اس کو وہ تعلیم نہیں دی، اس کے اندر وہ چیز نہیں جگائی جو جگانا چاہیے تھا، اور اگر وہ چیز اس میں جگا دیتے تو آنے والی نسلوں کے اندر ریفلیکٹ ہوتی اور چھلکتی۔ سبحان اللہ۔ تو کہیں نہ کہیں قومی اعتبار سے ہم کمزور رہے، کہیں نہ کہیں ایک سوسائٹی کے اعتبار سے ہم لوگ پیچھے رہے، نتیجتاً وہ قربانی دینے والی خواتین نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ تربیت کرنے والے والدین نظر نہیں آ رہے ادھر۔ تو لہٰذا بس آج کے اس خطبے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سوسائٹی کے اندر خاص طور سے خواتین اپنا کردار پہچانیں، اور وہ کردار پہچان کر دیندار، با اخلاق، با کردار خاتون بنے، اور یہی بات، یہی میسج آنے والی نسل در نسل لوگوں کو دیتے رہے، تو پھر ایک نسل ہمارے سامنے وہ نظر آئیں گی جو واقعی میں با اخلاق، با کردار، دیندار، نمازی، پرہیزگار، روزدار، جو آپ بولتے ہو نظر آئیں گے۔ اگر ویسا نہ ہوا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی کے تھوڑا سا جذبہ جگانے کے لیے میں نے آج یہ فرعون کی بیٹی کی بال سنوارنے والی کا واقعہ بہرحال آپ کے سامنے رکھا۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔